یعنی یہ جو جنت میں لوگ ہیں ان کے اوپر تم فتوے لگاتے تھے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ دین سے خارج ہیں، دیکھو آج یہ لوگ جنت میں ہیں اور تم فتوے باز، تم لوگوں کو جہنمی کہنے والے تم جہنم میں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اس جماعت میں قرار نہ دے جو لوگوں کو جہنمی ٹھہراتی ہو، لوگوں کے اوپر فتوے لگاتی ہو۔ یہی تو پہچان کرا دی۔ تو اگر کوئی شخص ایسے فرقے میں چلا گیا جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے اوپر، دوسرے انسانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، جہنم کے فتوے لگائے، جو یقیناً قرآن کے مطابق یہی شخص کا جہنم میں جانا مقدر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اس قدر اہم موضوع ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب اسی بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہی وہ واحد فرقہ ہیں کہ جو جنت میں جائے گا۔ دیوبندیوں کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، بریلوی حضرات کو دیکھو تو کہتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، شیعوں کو دیکھو تو وہ کہتے ہیں وہ جائیں گے، اہل حدیث بھائیوں کو دیکھو تو وہ جائیں گے۔ سب نے یہ جنت میں جانے کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، صرف ایک فرقہ ہی نجات پائے گا، باقی فرقے نجات نہیں پائیں گے۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم قرآن و اہل بیت سے پوچھیں کہ وہ بتائیں کہ آخر وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اس کتاب میں ہر چیز موجود ہے، تو پھر یقیناً وہ فرقہ بھی موجود ہوگا نا کہ جو جنت میں جائے گا۔ آئے قرآن کی مدد لے لیتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک بڑا اچھا فارمولہ ہے کسی چیز کو سمجھنے کا، اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ چیزوں کو ان کے الٹ سے سمجھو، اور اسی فارمولے کو پروردگار نے بھی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کیا۔ ذرا غور کریں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ۔ جب ہم نے کہا نہیں ہے کوئی اللہ تو تمام خداؤں کی نفی کر دی، پھر کہا الا اللہ، نہیں ایک ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے آئے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے پروردگار کی کتاب، ہمیں پروردگار کے حکم سے اس کی مدد سے یہ بتا کہ آخر وہ کون سا فرقہ ہے جو جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ اگر ہم اس فرقے کی پیروی کرنا شروع کر دیں جو جہنم میں جائے گا تو پھر لازمی بات ہے ہم اس فرقے میں سے تو ہو نہیں سکتے جو جنت میں جائے گا۔ تو کیوں نہ پہلے ہم اس کو ڈھونڈیں جو جہنم میں جائے گا، تو ہمیں خود بخود وہ فرقہ مل جائے گا جو جنت میں جائے گا۔ تو آئیے قرآن سے مدد لیتے ہوئے ہم پروردگار کی نازل کرتا اس عظیم کتاب کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 سے لے کے 50 تک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ بھی یقیناً قرآن کو کھولیے اور ان آیات کو اپنی آنکھوں سے پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ پروردگار نے کتنے واضح الفاظ میں ہمیں بتایا ہے کہ جہنمیوں کی پہچان کیا ہے، تاکہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس فرقے میں سے نہ ہو جانا جو جہنم جائے گا، تو جب ہم اس فرقے سے بچ جائیں گے جو جہنم میں جائے گا تو خود بخود ہم اس فرقے پر چلے جائیں گے جو جنت جائے گا۔ آگے پروردگار کیا فرماتا ہے سورہ اعراف۔ اعراف کہتے ہیں دیوار کو، یعنی ایک ایسی دیوار جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگی۔ اور اس دیوار پر ہوگا کیا؟ پروردگار فرماتا ہے اس آیت نمبر 46 میں وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اس دیوار پر کچھ لوگ ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو لوگ جو دیوار پر ہوں گے وہ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہوگا کیا؟ اب میں عربی نہیں پڑھتا، صرف اردو کا ترجمہ پڑھتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ بات کو بیان کرنا، کیونکہ ویڈیو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کم وقت کی بنے، اس لیے آپ خود عربی کی تلاوت کیجئے اور ضرور کیجئے۔ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو اٹھانا بھی ثواب، قرآن کی طرف جانا بھی ثواب، اور قرآن کو سمجھنا سب سے بڑا ثواب۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 46 سے 50 کی تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ دیکھیے۔ ہم صرف آپ کے سامنے ترجمہ بیان کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا پروردگار نے کہ اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ لوگوں کو لوگوں کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ پھر ہوگا کیا کہ وہ لوگ جنت کی طرف رخ کریں گے، اور جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کو کہیں گے سلام، ان پر سلام کریں گے، سلام علیکم، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم اب اس دیوار پر ہیں، ہم جنت میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن ہم بھی اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم فوراً تمہاری طرف آ جائیں۔ لیکن ہوگا کیا؟ وہ اس کے بعد جنت جہنم کی طرف رخ کریں گے، اور پھر جہنمیوں سے بات کرتے ہوئے کہیں گے
اب غور سے سنیے وہ جہنمیوں سے کیا بات کریں گے، اور اسی میں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو جہنم میں بیٹھے ہوں گے۔ تو پروردگار نے فرمایا اور جب ان کی نظر جہنم والوں کی طرف مڑ جائے گی تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم کو ان ظالموں میں سے قرار نہ دینا، اور پھر وہ جہنمیوں کی طرف مخاطب ہو کے ان سے کہیں گے، جن کو وہ ان کی پیشانیوں سے پہچان بھی رہیں گے، کیا کہیں گے؟ غور سے سنیے، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ ان سے کہیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ تم لوگوں کی بہت بڑی جماعت، یعنی تم بہت بڑی جماعت میں تھے، وہ جماعت تمہارے کام نہیں آئی۔ یعنی بات سمجھیں، اگر کسی کے پاس کوئی اکثریت ہے تو وہ یہ غرور نہ کرے کہ ہم بہت بڑی اکثریت میں ہیں تو ہم ہی درست ہوں گے، نہیں، پروردگار نے فرمایا اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگوں کے تو عقل ہی نہیں ہوتی، اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو وہی بات اصحاب الرجال، رجال الاعراف، یعنی جو اعراف کے اوپر مرد ہوں گے، وہ ان سے مخاطب ہو کہیں گے کہ دیکھو تم تو بہت بڑی جماعت تھے نا، تمہارا بڑا جماعت ہونا تمہارے کام نہیں آیا۔ اور اس کے بعد کا جملہ ہمارے لیے ہدایت کا حاصل ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھو جنتیوں کو دیکھو، یہ جنت میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں، اے جہنم والو، جنتیوں کے اندر جنت میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم دنیا میں قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا حصہ ان کو نہیں ملے گا، یعنی یہ جو جنت میں لوگ ہیں ان کے اوپر تم فتوے لگاتے تھے کہ یہ جہنمی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ دین سے خارج ہیں۔ دیکھو آج یہ لوگ جنت میں ہیں اور تم فتوے باز، تم لوگوں کو جہنمی کہنے والے، تم جہنم میں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروردگار سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اس جماعت میں قرار نہ دے جو لوگوں کو جہنمی ٹھہراتی ہو، لوگوں کے اوپر فتوے لگاتی ہو، یہی تو پہچان کرا دی۔ تو اگر کوئی شخص ایسے فرقے میں چلا گیا جو دوسرے مسلمان بھائیوں کے اوپر، دوسرے انسانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، جہنم کے فتوے لگائے، جو یقیناً قرآن کے مطابق یہی شخص کا جہنم میں جانا مقدر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب اہل بیت کی طرف، امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اے امام جعفر صادق، ہم تو اہل بیت کے پیروکار ہیں، کیا ہم یہ سمجھیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں؟ امام نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، کیسی تمہاری عجیب و غریب ذہنیت ہو چکی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فرعون نے جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بلائے تھے وہ کافر تھے، لیکن انہوں نے دوپہر کو اللہ کا معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان لایا اور شام سے پہلے شہید ہو کر جنت کے حقدار بن گئے۔ یعنی پروردگار کی رحمت پتہ نہیں کب کس پر آ جائے تو وہ پلک جھپکنے میں جنت کا حقدار بن جائے۔ یعنی ہمیں کسی کے بارے میں کسی قسم کی فتویٰ رائے نہیں دینی چاہیے، ہمیں صرف اپنے لیے دعا کرنی چاہیے پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور ہمیں اس فرقے میں قرار دے جو لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو رحمت للعالمین کا فرقہ ہے اور جو پروردگار کی قرآن اور اہل بیت کی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔